آج کے نوجوان جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو کوئی بہت بڑا مالدار، دولت مند اور ٹھاٹ باٹ والی شخصیت سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ظاہری نفاست، طہارت اور خوش لباسی کو دیکھ کر انہیں کوئی بڑا سرمایہ دار سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ طاہر سے قائد انقلاب بننے تک کی ڈاکٹر طاہر القادری کی یہ روداد ضرور پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی پیدائش سے تا وقت کی پوری داستان سلسلہ وار آپ احباب کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سن 1948 میں ڈاکٹر فرید الدین قادری حرم کعبہ کی حاضری کے لیے گئے۔ وہاں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے ایسا بچہ عطا فرما جو تیری اور تیرے دین کی معرفت کا حامل ہو، اور وہ دنیا اسلام میں ایسے عملی و فکری، اخلاقی اور روحانی انقلاب کا داعی ہو جس سے ایک عالم منور ہو سکے۔ دعا قبول ہوئی۔ 1948 ہی میں حرم کعبہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بشارت دی کہ ہم تجھے طاہر کی بشارت دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے دوران ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وعدہ کیا کہ جب آپ کی بشارت کے مطابق رب تعالیٰ مجھے طاہر عطا کرے گا تو سن شعور کو پہنچتے ہی میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ 19 فروری 1951 کو طاہر کی پیدائش ہوتی ہے اور 1963 میں پھر ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے کہ طاہر کو ہمارے پاس لاؤ۔ اس طرح 12 سال کی عمر میں طاہر پہلا حج کرتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری نصیب ہوتی ہے۔ عمر عزیز کا 12واں سال تھا جب طاہر کو اپنے والد کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ ابتدائی تربیت، علمی اور روحانی سفر کا آغاز بالکل بچپنے میں والد محترم ڈاکٹر فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی پروان چڑھنے لگا۔ کم سنی ہی میں تہجد کی عادت کے لیے ڈاکٹر فرید الدین جب خود تہجد کے لیے جاگتے تو ساتھ ہی طاہر کے لیے بھی دودھ گرم کر کے ساتھ سون حلوہ رکھ دیا جاتا اور طاہر کو آواز دے کر بتاتے کہ بیٹا طاہر، آپ کا دودھ گرم ہے، وہ پی لینا۔ بس یوں طاہر چھوٹی سی عمر میں رات کے پچھلے پہر دودھ کا گلاس اور حلوہ ہاتھ میں لیے والد محترم کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر دودھ اور حلوہ نوش کرتا۔ یوں ابتدائے زمانہ کی یہ جگرتوں کی ریت طاہر کو بچپن ہی میں شب زندہ دار بنا گئی۔ طاہر کی روحانی سربلندی ایک طرف تو دوسری طرف ظلم کے نظام اور معاشرتی مظالم سے نفرت نے ایک روحانی اور صوفی طاہر کو اپنے بچپنے ہی سے ایک اور حیثیت، سیاسی، سماجی اور انقلابی شناخت بھی اپنے ہم عصروں میں دے دی۔ محمد طاہر نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز اسکول سیکرڈ ہارٹ سے کیا جو اس زمانے کے بہترین انگلش اسکولوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ اسکول ہے جس میں طاہر کو سب سے پہلی انقلابی جنگ بالکل کم عمری میں لڑنی پڑی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ ایک طرف روحانی غذا کھا کر روحانیت کے زیر سایہ پلنے والا طاہر تو دوسری جانب بالکل جدا ماحول، دور جدید کا جدید انگریزی تعلیمی نظام، سارا دن انگلش پڑھنے والا طاہر گھر پہنچتا تو وہاں والد صاحب سے فقہ، حدیث، تفسیر اور سلوک و تصوف کے درس ملتے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی فقہ، حدیث، تفسیر اور سلوک و معرفت پر لکھی تقریباً تمام مشہور کتابیں پڑھ لی تھیں۔ جدید و قدیم امتزاج محمد طاہر کسی بڑی منزل کے لیے تیار ہونے لگا۔
طاہر نے زندہ دلی اور زندگی سے کھیلنے کا فن بھی اپنے بچپنے میں ہی سیکھ لیا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے چھپے غموں کے پہاڑ اسے تڑپا دیتے۔ اسکول کی سٹیج پر تقریر کرتے وقت سب سے آخر میں کھڑے ڈرے سہمے بچے کی نظریں اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی۔ بعض اوقات میلے پر دوستوں کے ساتھ تھیٹر دیکھنے بھی جاتے۔ ہیرو کے پیچھے کھڑے ایکسٹرا کرداروں کے چہروں پر پھیلی غربت طاہر کو بے چین کر دیتی۔ حالانکہ وہ ایک فرضی کہانی ہوتی، مگر وہ کہانی بھی اس وقت کے معاشرے کی عکاسی کر رہی ہوتی۔ یوں وقت کے وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف اور رائج ریاستی نظام سے نفرت بچپن ہی سے طاہر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے لگی۔ اسی نظام نے طاہر کو کچھ الگ سوچنے پر مجبور کیا۔ کم عمری میں ہی محمد طاہر نے اپنے گھر کی دیوار پر اپنے مستقبل کا ایک راز کچھ ان الفاظ میں لکھ دیا، جسے پڑھنے والے اکثر سوچ میں پڑ جاتے کہ یہ PPIF کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب جاننے کے لیے ساتھ رہیے گا، اگلی قسط میں انشاءاللہ اس کا مطلب بتایا جائے گا۔